صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، دینی محافل میں جب آپ تشریف لایا کریں تو اس نیت سے آیا کریں کہ دین کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب تو آپ کا آنا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو میری چند باتیں سنے گا اور خود بھی عمل کرے گا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باتیں سنوں گا بھی، خود بھی عمل کروں گا، آگے لوگوں کو بھی دعوت دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، جب میں نے یہ جواب دیا، فأخذ بیدی، حضور نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ خدا کی قسم میرے نبی کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ فأخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، ابو ہریرہ وہ 5 باتیں ہیں یار، تو آپ بھی ارادہ کریں حضور کی یہ 5 باتیں سن کر خود بھی عمل کریں گے، آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ یہ نبوت کے الفاظ ہیں۔ مجھے جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی۔ ایک آدمی نے مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے قصداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط حدیث کوٹ کی، اور مولانا ادریس کاندھلوی سے پوچھنے لگا، حضرت اس حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے فی البدیہہ فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت آپ کو تمام سیاہ ستہ کی احادیث زبانی یاد ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں؟ آپ نے فرمایا، اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی، اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی۔ میرے استاد حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرقدہ نے جمعے میں بیان کیا، میرے شیخ نے فرمایا، احمد علی، ہفتے میں ایک دفعہ سرکار کا دیدار ہو ہی جاتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے باز آ جا تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دوسری بات، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے غنی آدمی بن جائے گا۔
اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اے ابو ہریرہ، انسانیت کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی بات وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ، پڑوسیوں کا خیال کیا کر تو پکا مسلمان بن جائے گا۔ اور آخری بات حضور نے فرمائی وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ نہ ہنسا کر، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی 5 باتیں تھیں۔ میں خود تقریر کے لیے آیا نہیں، میں تو ان حضرات کی کلام سننے کے لیے اور اپنے ذہن میں اس محافل، وہ محافل، یہ تو محفل ہو رہی ہے مولانا ابو بکر صاحب کی صدارت میں، ایک دنیا نے وہ محفل دیکھی جہاں صدارت رسول اللہ کی تھی، مسجد بھی حضور کی تھی، منبر بھی حضور کا تھا، پڑھنے والا حسان تھا، کہا حسان یار صدارت بھی میری، مسجد بھی میری، مدینہ بھی میرا، منبر بھی میرا، آج میرا جی چاہتا ہے تو میرا کچھ تعارف تو کروا دے۔ تو حضرت حسان نے کوئی گھنٹے کی تقریر نہیں کی، کیا کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ ایک مرد قلندر یہاں پنڈی میں سویا ہوا ہے جس کا نام پیر میر علی شاہ صاحب ہے۔ کہا حسان تھوڑی سی تبدیلی کی مجھے اجازت دے دے یار، تو نے کیا کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا اضافت کو چھوڑ دے، نکرہ لے کے آ جا، یہ نہ کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حسان تیرے شعر میں میں تبدیلی کرتا ہوں، یہ کہہ دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ حسین اور جمیل میں فرق یہی ہے، حسین کو جب دیکھا جائے 1000 مرتبہ دیکھا جائے ایک جیسا نظر آئے، اور جمیل کہتے ہیں جس کو جتنی مرتبہ دیکھے ہر دفعہ انوکھا ہی نظر آئے۔ اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دفعہ جوش میں آ کے کہہ دیا مصر کی عورتوں تم بھی عجیب تھی، تم نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، تم نے انگلی کہاں ڈالی؟ رب کعبہ کی قسم، مدینہ میں تم میرے محبوب کا جمال دیکھ لیتی، تم اپنا کلیجہ کاٹ ڈالتی، تمہیں پتہ نہ چلتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔